كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ایک عورت سے 10 افراد شادی کرتے تھے. یہ خاندان اگر مستحکم ہونا ہے، ایک معاشرہ، ایک مثالی معاشرہ اور مستحکم معاشرہ اگر بننا ہے تو عورت اگر چاہے تو وہ عورت اسے مستحکم بھی کر سکتی ہے اور اسلامی معاشرے بھی بنا سکتی ہے. یہ عورت کے ہاتھ میں. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کر کہا اللہ کے نبی سبقونا الرجال، یہ مرد حضرات ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں علم کے اندر، درس کے اندر، اور آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں ہم سے بہت زیادہ آگے بڑھ گئی. ام سلمہ جیسا علم کی جستجو اور علم کی طرف اور علم کی جد و جہد، ایسی عورتیں اگر ماحول اور معاشرے میں ہیں تو قرآن کا علم ہمیں حاصل کر کے پورے معاشرے کو ہم نے سدھارنا ہے اور پورے معاشرے کو اسلامی معاشرہ ہمیں بنانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الى یوم الدین. قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. معزز مہمانان خصوصی فضیلت الشیخ حافظ عبدالعظیم عمری مدنی، محتشم و مکرم علماء کرام، جماعت کے ذمہ داران اور اس مثالی معاشرے کے اندر شریک ہوئے شرکائے کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، الحمدللہ 9 اور 10 تاریخ جہاں ہندوستانی سطح پر احترام انسانیت اور مذاہب عالم کے مرکزی عنوان پر آل انڈیا 35واں اہل حدیث کانفرنس جو ہوا، جس کے اندر پورے ہندوستان کو خصوصی طور پر اور عمومی طور پر پورے دنیا اور پورے عالم کے عوام کو جمعیت اہل حدیث ہند کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا کہ احترام انسانیت کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور اسلام کے اندر احترام انسان کی کتنی بڑی تعلیم اور اس کا مقام و مرتبہ، پوری کائنات کے لوگوں کو اس کا پیغام دیا گیا. مختلف علماء کرام کے ذریعے سے بہت ساری اچھی اور اہم باتیں پورے دنیا والوں کے سامنے لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے سے بتایا گیا. الحمدللہ کافی فائدہ ہوا، کافی لوگ متاثر ہوئے
اور پیغام بھی لوگوں کے درمیان حجت کے طور پر قائم کیا گیا. اور آج ضلعی سطح پر بہت مبارکباد ہوئی ضلعی جمعیت اہل حدیث وشاکھاپٹنم والے کہ ضلعی سطح پر اسی سے ملتا جلتا ایک سمجھو کہ اس کا ایک حصہ یعنی مثالی معاشرہ کیسے قائم ہو، مثالی معاشرہ کیسے پنپتا ہے اور ایک معاشرہ کیسے ترقی پاتا ہے اور ایک معاشرہ کیسے خوبصورت بنتا ہے اور حسن معاشرہ کیسے کہلاتا ہے، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں کے درمیان کہ دور دراز سے جو بھی آئے ہی یہاں علماء کرام کے زبانی قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں معاشرے کی مضبوطی کے لیے، معاشرے کی استحکام کے لیے اور معاشرے کی تقویت کے لیے اور معاشرے کے اندر اخلاق و کردار و کیریکٹر کو مضبوط بنانے کے لیے جو باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی، ان باتوں کو لے کر آپ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر وہاں کے معاشرے کو ایک اسلامی معاشرہ، ایک مثالی معاشرہ، ایک اصلاحی معاشرہ، یہ خوبصورت معاشرہ بنانے کے لیے آپ جب یہاں سے اٹھ کر جاتے ہی تو ایک عزم کر کے اٹھے کہ ہم جو بھی علماء کے ذریعے سے ہم نے یہاں معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کی درستگی کے لیے جو بھی باتیں ہم سنے ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم اپنے علاقہ اور اپنے جگہوں میں جا کر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کریں گے. یہ عزم اور ایک ارادہ، ایک پختہ ارادے کے ساتھ آپ نے اٹھیے. اللہ رب العالمین آپ کو اس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ مدد بھی کرے گا اور اللہ کی خیر و برکت بھی رہے گی. حضرات، مثالی معاشرہ ایسے ہی قائم نہیں ہوا کہ ہم جہاں رہتے ہی وہاں ایک امن ہے، ایک سلامتی ہے، ایک شانتی ہے جہاں ہم پرامن زندگی گزارتے ہی، یا دیگر جگہوں پر جو مسلمان امن و سلامتی کے ساتھ جو زندگی گزارتے ہی، یہ مثالی اور اسلامی معاشرہ ایسے ہی قائم نہیں ہوا. اسلام کی وہ تعلیمات اور اسلام کے وہ احکام اور اسلام کی وہ باتیں جو ایک معاشرے کو درست کرنے کے لیے، ایک معاشرے کو ایک مثالی معاشرہ بنانے کے لیے، ایک معاشرے کو ایک اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے اسلام کی تعلیمات جنہوں نے اپنائی ہے، ان کی کئی قربانیاں اور ان کی اس کے اندر وقت لگانا، اپنی تجارت کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، دھن دولت اور تن من کی قربانی جس کے اندر لگی ہے، جنہوں نے ایسا مثالی معاشرہ قائم کرنے کے لیے جن چیزوں کے عادی ہو گئے تھے جو حرام تھی اور جو حرام پر جن کی تجارت اور جن کی معیشت اور جن کا معیشت جن کے پر چلتی تھی، لیکن جب اللہ رب العالمین نے اسے حرام قرار دیا تو معاشرے کی سلامتی کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ نے جیسے ہی اس چیز کو حرام کیا، لحظوں اور منٹوں میں ان ساری چیزوں کو انہوں نے ختم کر دیا. آمنا و صدقنا، اللہ تعالیٰ پر اللہ کے سامنے وہ لوگ اپنے اطاعتی سر خم کر دیے. لوگ تھوڑا سا میں دور جاہلیت میں جا کر 2-3 منٹ وہاں کا ایک ماحول کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر دوبارہ میں اپنے اصلاحی مثالی معاشرے کی طرف آؤں گا. اب جانتے ہی عرب کا ماحول اسلام آنے سے پہلے معاشرے کی شکل نہیں تھا، جہاں خونریزی تھی، قتل و غارت گری تھی، لوٹ مار، عورتوں پر ظلم، بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، بچیوں کو لے جا کر زندہ زمین میں لے جا کر ان کو دفن کر دینا، یہاں تک ان کے یعنی کہ عرب کے ماحول کے اندر اتنی گندگی اور اتنی بربریت اور اتنی درندگی تھی. ایک عورت سے 10 افراد شادی کرتے تھے.
ایک عورت سے 10 لوگ، اور جہاں حمل ٹھہر گیا ان 10 آدمیوں کے نام پر قرآن اندازی ہوتی، جس کا نام آ گیا حمل اس کے ساتھ کہا کہ یہ بچہ تمہارا ہے۔ ایسی ناپاکی اور ایسی گندگی کا ماحول چل رہا تھا، جہاں اگر کوئی قرضدار ہو جاتا، کسی کے پاس کوئی قرض لے لیا، قرض ادا نہیں کر پایا، تو جو قرض دیا ہے مخلوق کے پاس آ کر اس کے گھر والی کو اٹھا کر لے کر چلا جاتا تھا کہ تم جب تک قرض واپس نہیں کرو گے تمہاری بیوی میرے ساتھ رہے گی۔ ایسا خطرناک ماحول، ایسی تاریکی، اندھیری، ضلالت، گمراہی، ایسے ماحول میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا تاج پہنایا، نبوت کا اللہ نے تاج پہنا کر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، اور آپ نے آ کر اسلام کی تعلیمات جو دی، یہ اسلام کی کرنیں اور اسلام کی یہ روشنی اور اسلام کی تعلیمات کی روشنی کی وجہ سے وہ ساری بربریت اور درندگی کو اللہ رب العالمین نے ختم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ جہاں زنا عام ہو گیا تھا، اسلام نے آ کر وہاں نکاح کے ذریعے سے ایک پاکیزہ رشتے کو قائم کیا، ازدواجی رشتے کو قائم کیا۔ اگر یعنی زنا جہاں بہت زیادہ ہو چکا تھا، وہاں اس زنے کے راستے کو بند کر کے ایک پاکیزہ نکاح کے رشتے کو اسلام نے وہاں قائم کیا۔ عورتوں کو پر جو ظلم ہوتا تھا، بچیوں کو جو زندہ درگور کر دیتے تھے، بچیوں پر جو ظلم ہوتا تھا، لیکن اسلام نے آ کر تعلیمات ایسے دی عورتوں کو، یہاں تک کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، دنیا میں اللہ کی کئی ساری نشانیاں ہیں، یہ آسمان اللہ کی نشانی، زمین آسمان سورج اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے عورت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ تمہارے لیے ہم نے جوڑے پیدا کیے۔ وہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ عورت کے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کہہ کر اس کی خدمت کرو، جنت پاؤ۔ بیٹی کو اسلامی تعلیم و تربیت دیو، جہنم کی ڈھال بن جائے گی بیٹی، بہن جہنم کی ڈھال بن کر تمہارے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ ایسے تعلیم و تربیت دے کر ایک زبردست ایک مثالی معاشرہ قائم کیا ہمارے یہ اسلام نے۔ آج اس معاشرے کے اندر ہم جو جیتے ہیں یہ اسلام کی مرہون ملت ہے، اسلام کا احسان اور اسلام کی نعمت یہ ہمارے اوپر کیا ایسی تعلیم دی کہ جس کے اندر آپ نے امن کو قائم کیا، جس کے اندر اسلام نے امن کو قائم کیا، سلامتی کو قائم کیا، شانتی کو قائم کیا، اور ایک معاشرے کو مستحکم اور مضبوط بنانے کی جو تعلیمات اسلام نے دی، یہ کئی قربانیوں کے بعد یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے جو صحابہ نے قربانیاں دی تھی۔ انہوں نے کہا نا کہ حرام چیزوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، شراب ان کی تجارت تھی، شراب ان کی تجارت تھی، دن رات شراب کے اندر لت پت تھے، لیکن قرآن میں اللہ نے جیسے شراب کو حرام قرار دیا تو دوسرے ہی منٹ انہوں نے شراب کے مٹکوں کو اور شراب کے جتنے کنڈے سب ساری چیزوں کو انہوں نے ختم کر دیا، اور شراب کے حرمت انہوں نے اس کے پر اللہ کے اس آیت کے پر ایمان لایا اور اسے سچ مان کر اس کو ختم کر دیا۔ محترم بزرگوں دوستوں، مثالی معاشرہ ایسے ہی قائم نہیں ہوگا۔ مثالی معاشرہ قائم کرنے کے لیے، اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے لیے ہم اپنے نفس کی قربانی دینا پڑے گا، ہم اپنے نفسانی خواہشات کی قربانی دینا پڑے گا، ہمارا وقت اور ہمارا ٹائم اور ہماری جستجو، ہماری جد و جہد، ہماری کوشش، ہماری لگن اور ہمارا علم اس معاشرے کو جب لگاؤ گے تب جا کر مثالی معاشرہ بنے گا۔ خواتین کے اندر، خواتین عورت اگر تھام لے تو گھر ہو، خاندان ہو، معاشرہ ہو، عورت اگر ٹھان لے تو وہ گھر کو بھی، خاندان کو بھی، معاشرے کو بھی جنت بھی بنا سکتی ہے، جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ ایک قلمکار تھے، ناول لکھنے والے، ایک ادیب حسن عبد القدوس جن کا نام،
بہت بڑے ادیب ہیں، لیکن مغربی کلچر سے ان کا ذہن مغربی کلچر والا ذہن تھا. بہت زیادہ ناول لکھنے والے رائٹرز تھے. مغربی کلچر ان کا ذہن کیا تھا ان کا کہ مسلم خواتین جو گھروں میں بیٹھی ہوئی برقعوں میں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، ان کو گھروں میں نہیں بڑھنا چاہیے، باہر آنا چاہیے، مردوں کے پیش بدیش نوکری کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے. ان لوگوں کی جو آزادی وہ آزادانہ طور پر بازاروں میں، مارکیٹوں میں، شاپوں میں، دکانوں میں، گلیوں میں، ہر جگہ یہ آزادانہ طور پر بے پردہ گھوم سکتی ہے. یہ اس کا ذہن تھا. شادی نہیں ہوئی تھی، جوانی کے اندر اس نے بہت ساری کتابیں لکھی، عورتوں کو آزاد کیا جائے، باہر مردوں کے ساتھ کام کیا جائے، کئی کتابیں اس نے لکھی. اب جس سے شادی ہوئی، حسین عبد القدوس کی شادی ایک نیک خاتون سے اس کا رشتہ لگ گیا، قبول کر لیا اس نے رشتہ، شادی ہو گئی. لیکن آہستہ آہستہ وہ خاتون جو حسن عبد القدوس کی بیوی بن کر اس کے جو گھر میں آئی، وہ نیک خاتون آہستہ آہستہ سمجھاتے ہوئے بتاتے ہوئے اسلام کی تعلیمات، جہنم کے بارے میں، جنت کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار سب بتاتے اسے ایسے اسلام کی طرف مائل کیا کہ جو ذہن مغربی کلچر کا تھا. بعد میں اس سے حسن عبد القدوس سے جب انٹرویو لیا گیا، اسے جب پوچھا گیا آپ جوانی میں ایسے کہہ رہے تھے، لیکن آپ کا رویہ اور آپ کے کردار جو بدلا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ایک خاتون جو میری بیوی بن کے میرے گھر پہ آئی، میں اس کا بہت احسان مند ہوں. کہا حسن بن عبد القدوس نے، میں بہت احسان مند ہوں. اگر وہ خاتون میری بیوی بن کر نہ آتی، میرا خاندان برہنہ بے پردہ بازاروں میں اور سڑکوں میں گھومتا رہتا. آج الحمدللہ اسی خاتون کے وجہ سے کہ جس نے آ کر اسلام کے اندر پردے کی اور حجاب کی اہمیت، بے پردے کی خلاصت، یہ سارا سب کچھ اس نے بتا دیا. کہا کہ انٹرویو میں کہہ رہا ہے، ایک خاندان اگر مستحکم ہونا ہے، ایک معاشرہ، ایک مثالی معاشرہ اور مستحکم معاشرہ اگر بننا ہے، تو عورت اگر چاہے تو وہ عورت اسے مستحکم بھی کر سکتی ہے اور اسلامی معاشرے بھی بنا سکتی ہے. یہ عورت کے ہاتھ میں. ایک مثالی معاشرہ ایسے ہی نہیں ہوگا. مثالی معاشرہ قائم کرنے کے لیے عورتوں کے اندر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسے کردار اور ایسے علم کی جستجو اور ان کا جوش ان عورتوں کے اندر آنا چاہیے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کر کہا اللہ کے نبی سبقونا الرجال، یہ مرد حضرات ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں علم کے اندر، درس کے اندر، اور آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں ہم سے بہت زیادہ آگے بڑھ گئی. اللہ کے نبی اجعل لنا یومن، ہمارے لیے بھی ایک دن دے تاکہ ہم بھی آپ سے علم حاصل کریں. آپ کے ساتھ آپ سے جو وحی آتی ہے وحی کا علم ہم بھی لیں. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ فرمائش کی کہ اللہ کے نبی اجعل لنا یومن، ہمارے لیے ایک دن دے دیجیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ ہم تمہارے لیے ایک دن مقرر کر دیے. ام سلمہ جیسا علم کی جستجو اور علم کی تڑپ اور علم کی جد و جہد، کہ ایسی عورتیں اگر ماحول معاشرے میں ہیں کہ قرآن کا علم ہمیں حاصل کر کے پورے معاشرے کو ہم نے سدھارنا ہے اور پورے معاشرے کو ایک اسلامی معاشرہ ہمیں بنانا ہے، تو اسلامی معاشرہ وہ عورتیں بنا سکتی ہیں. ان کے اندر وہ تڑپ اور وہ جستجو آنی چاہیے. اب رہا پردے کی بات، جہاں پردے کی بات جب آتی ہے تو زینب بنت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی زینب، حضرت فاطمہ کی بیٹی، تقریباً 11 یا 12 سال کی بچی ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کر رہی ہے. کون؟ زینب بنت فاطمہ.
اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، سر پہ دوپٹہ پڑا ہوا، سر پہ دوپٹہ ڈالے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. تلاوت کے اندر اتنا محو اور اتنا تلاوت کے اندر ڈوب گئی زینب بنت فاطمہ کہ سر سے دوپٹہ تھوڑا ہوا کے ذریعے سے ہٹ کر کندھوں پر آ گیا. فوراً فاطمہ نے دیکھا کہ میری بیٹی زینب کا دوپٹہ سر سے اتر گیا ہے، گئی اپنی بیٹی زینب کے پاس جا کر اس کے سر پہ دوپٹہ ڈال کر کہا کہ بیٹی دوبارہ یہ دوپٹہ تم اپنے سر سے گرنے مت دینا. حالت کیا تھی، نوعیت کیا تھی وہاں کی. بازار میں چلتے ہوئے کہا، دکانوں میں کہا، یا کسی محلات میں جا کر کہا، گھر میں بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، اس حالت میں بھی سر سے دوپٹہ ہٹنے نہ دیا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی زینب کا. اگر ایسا ہی کردار ہمارے عورتوں کے ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی، ہر بہن اور ہر عورت کے اندر یہ ذہنیت آ جائے کہ ہمارے سر سے کبھی دوپٹہ نہ نکلے، چاہے گھر میں ہو چاہے ہم کسی اور جگہ میں جائے. ہر ایک عورت اگر ٹھان لے کہ پردہ اور حجاب کی کتنی بڑی اہمیت اسلام نے دی ہے، وہ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بنتا چلا جائے گا. محترم بزرگوں اور دوستوں، آئیے آخری بات، دو باتیں بتا کے میں اپنی بات ختم کر دوں. مثالی معاشرہ اس وقت مثالی معاشرہ بنے گا کہ جس معاشرے کے بچے جو 5، 6، 7، 8 سال کی عمر میں جو پہنچے ہی ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں سوچنا چاہیے. دین کی تعلیم، ایمان ان کے دلوں کے اندر راسخ کرنا چاہیے، ایمان ان کے اندر دلوں کے اندر مضبوط کرنا چاہیے. پیارے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بدری صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ اور بدری صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. عبداللہ بن عباس آ رہے تھے. عبداللہ بن عباس، عمر تقریباً 10 یا 11، 12 سال کی تھی اس وقت. جب دور سے آنے لگے تو حضرت عمر بن الخطاب اپنی جگہ سے اٹھ گئے، جا کر حضرت عبداللہ بن عباس کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے کر آ کر اپنی محفل میں بٹھا رہے ہیں اور اپنے بازو میں بٹھائے، بازو میں بٹھا لیے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہاں جو بدری صحابہ تھے، بڑے صحابہ جو کبار صحابہ تھے، چند صحابہ کو وہ چیز ناگوار لگی کہ امیر المومنین ہو اور ہم کبار صحابہ ہیں اور ایک بچے کے لیے جا کر اٹھ کر استقبال کے لیے لا کر یہاں بٹھا دیے، تھوڑا سا ناگواری لگی. بھاگ گئے. حضرت عمر بن الخطاب صحابہ کے چہروں کو دیکھ کر سمجھ گئے، کہا کہ کیا ماجرا ہے، کیوں آپ لوگوں کے چہرے اس طریقے سے کچھ بدلے نظر آ رہے ہیں. تو صحابہ نے کہا کہ اے عمر، ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگی کہ آپ امیر المومنین ہیں اور ایک بچے کے لیے آپ اٹھ کر چلے گئے، لا کر یہاں بٹھا دیے، سارے کبار بدری صحابہ ہیں یہاں. حضرت عمر بن الخطاب نے کہا کہ جانتے ہو تم اس بچے کے اوپر کس کی دعا ہے؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس بچے کے لیے کہ اللہ اسے مفسر قرآن کی دعا اس بچے پر. میں اس بچے کے لیے نہیں، اس کے پاس جو علم ہے اس علم کے خاطر میں نے اسے اٹھ کر گیا اور اس کو لا کر یہاں بٹھایا. مجھے جاننا چاہتے ہو اس کا علم کیا ہے؟ تو بتایا سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. یہ سورت جب نازل ہوئی ابو بکر صدیق رونے لگے. اب یہاں عمر صحابہ سے پوچھ رہے ہیں وہاں ابو بکر کے رونے کی وجہ کیا تھی، رونے کی وجہ کیا تھی وہاں؟ تو صحابہ نے ایک اپنے بات پیش کی وہاں، اپنی بات پیش کی وہاں. عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ وہاں ابو بکر کے رونے کی وجہ کیا تھی. عبداللہ بن عباس نے کہا اس سورت میں آخری آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کا تذکرہ ہوا ہے کہ آپ اس دنیا میں ابھی آپ اس کے بعد آپ دنیا میں زیادہ دن نہیں رہیں گے، آپ کے وفات کا تذکرہ ہے. اس وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے.
تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو تفصیل بیان کر دیا. تو ہمارے معاشرے کے اندر بچوں کو جو 7-5 سال کی عمر کے اندر ہر ایک ماں باپ بچے کو دفتر بھیجے. جیسا کہ سابق مقرر نے کہا کہ ہر مسجد کے اندر ایک مکتب قائم ہونا چاہیے. مکتب کے اندر پڑھایا جائے, سکھایا جائے, تعلیم دی جائے اور بچوں کو تعلیم دیں. ہر بچے کو یہ بات تعلیم دے ایمان کے ارکان, ارکان ایمان, ارکان اسلام, اصول ثلاثہ اور ایمان کے مضبوط کرنے کی جتنی بھی باتیں ہیں ساری باتوں کی تعلیم و تربیت بچوں کے دلوں کے اندر وہ چیز مضبوط کرتے. یہی بچے کل آگے چل کر جب بڑے ہوتے ہیں تو اسلام کے محافظ اور اسلام کے پاسبان بن کر سامنے آئیں گے. آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کر دوں. خدارا معاشرے کے اندر علماء کی, ائمہ کی عزت کیجیے. معاشرے کے اندر علماء کی, ائمہ کی عزت کیجیے. جب تک علماء ہیں سمجھے کہ رحمت ہے آپ کے معاشرے کے اندر. جب تک علماء ہیں معاشرے کے اندر اللہ کی نعمت ہے, نعمت. اور اس معاشرے سے اگر کوئی عالم اگر چلا گیا سمجھو کہ فتنے تمہاری زندگی کے اندر گھیر کر گناہوں کے دلدل کے اندر لے جا کر چھوڑ دیں. معاشرے کے اندر فتنہ اگر پنپتا ہے تو سب سے پہلا پہچاننے والا وہ ایک عالم ہوتا ہے, اور اس فتنے کو دور کرنے کے لیے اس سے لڑنے والا بھی ایک عالم ہوتا ہے, اور فتنے کو دور کرنے کے لیے جو جد و جہد کرتا ہے وہ بھی ایک عالم ہے. آج معاشرے کے اندر علماء کی کوئی عزت نہیں کی جاتی ہے, نہ ائمہ کی عزت ہے نہ علماء کی عزت ہے. عام لوگوں کی طرح عام لوگوں کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. توڑتے ہی علماء کو توڑتے ہی یہ خطر ہے علماء کی. ورثۃ الانبیاء, انبیاء کے وارث ہے علماء, انبیاء کے وارث. آپ لوگوں کی خیر کے لیے, پورے معاشرے کے خیر کے لیے اگر بھوکا رہنا پڑا, وہ امام بھی بھوکا رہ جائے گا, وہ عالم بھی بھوکا رہ جائے گا. لیکن معاشرے کے اندر جو برائیاں اور معاشرے کے اندر جو گندگیاں پھیلتی ہیں اس کو دور کرنے کی فکر وہ ایک امام اور ایک عالم کو لگی رہتی ہے. آج علماء کی قدر نہیں ہو رہی معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر. مذاق اڑایا جا رہا ہے علماء کا مذاق. کبھی اس کے داڑھی پہ مذاق اڑایا جا رہا ہے, کبھی اس کے لباس پہ مذاق اڑایا جا رہا ہے, کبھی اس کے جوتے پہ مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, بات اگر کڑوی لگے معاف کر دینا. افسوس کے ساتھ ایک عالم کو ایک امام منبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, 2 دن پہلے اس عالم اور امام سے اگر کہتے ہیں اس موضوع پر آپ کو جمعہ دینا پڑے گا, اور حکم دینے والا کون؟ یہ جاہل, نہ قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا علم ہے. مسجد کا متولی بنا پڑا ہے, مسجد کا ذمہ دار بنا پڑا ہے. اگر کہتا ہے کہ آپ کو اس موضوع پہ جمعہ نہیں دینا ہے, اس موضوع پہ دینا ہے, وہ علماء پہ حکم لگانے والے کیا ہے؟ وہ حدیث یاد آ رہی ہے مجھے. وہ حدیث کیا کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس روئے زمین پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم اگر اٹھانا ہے, اللہ تعالیٰ علم کو نہیں اٹھائے گا. اس روئے زمین سے علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. جب اس روئے زمین سے علماء اٹھ جائیں گے بچے گا کون؟ اور بولو بچے گا کون؟ ہاں, اس روئے زمین پر اگر عالم نہیں ہے بچے گا کون؟ جاہل. اور لوگ آ کر اس جاہل کو بنا دیں گے سردار بنا دیں گے. آج وہی ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے. مدرسوں کے, مسجدوں کے, جماعتوں کے, تنظیموں کے جو بھی بڑے بڑے ٹھیکیدار جو بیٹھے جو اپنی منمانی چلاتے ہوئے جو بیٹھے, میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی, معاف کرنا, سب کی بات نہیں ہے. وہ لوگ جو
अपनापन और अपनी पोजीशन चलाने के लिए जो बैठे हुए हैं जिम्मेदार, उनके ताल्लुक से कह रहा हूं। माशरे में एक आलिम का रहना तुम हमारे लिए एक रहमत है, रहमत। फितने को भांपता है कि क्या फितना आ रहा है, जिसकी वजह से माशरे के लोगों के ईमान खत्म हो जाएगा। वो फितने को भांपने वाला और फितने का दिफा करने वाला वही इमाम और वही आलिम है। आज उसकी ही कदर नहीं हो रही है, करना चाहिए। उलमा की इज्जत कीजिए, अइम्मा की कदर कीजिए, उलमा के मकाम को समझिए, उलमा के वो उनके इल्म को जो अल्लाह ताला ने दिया है वो बैठकर जानिए, तलम्मुज़ होकर आप उलमा से इल्म सीखिए। आप वो जरूरी है आप पर कि उलमा के साथ बैठकर इल्म को हासिल करना। और अगर आप वो आलिम आपके बस्ती से अगर निकल जाए, वो आलिम अगर बस्ती से निकल गया, अब उसके बाद तुम्हारे सामने जो फितने और जो गुमराही जलालत के रास्ते जब तुम्हारे सामने आएंगे तो उसका दिफा करने के लिए दूसरा कोई आलिम बोलो नहीं रहेगा। खुद भी गुमराह और अपने अहल वयाल और अपने माशरा सबको गुमराह करके तबाही वो बर्बादी के रास्ते पर लेकर चले जाते हैं। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें नेक तौफीक अता फरमाए और हमें मुआशरे के अंदर इस्लामी तालीमात और इस्लामी अहकाम और इस्लामी महासिन और खूबियों को आम करने के अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए और इस्लाम के अच्छाइयों को गैरों के दरमियान आम करने के अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। और जो भी हजरत आए हुए हैं, जो भी शुरका हैं, अल्लाह ताला आपके आने को और आपके बैठने को और आपके सुनने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और आपके इस हाजिरी को अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन मीज़ान हसनात में बाइस अजर बनाए। और मैं तहे दिल से मुंतज़मीन का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने इस इजलास का इंतजाम किया और यहाँ उलमा को बुलाकर आप लोगों को मुस्तफ़ीद करने के लिए जो रात दिन तगदो किए हैं, मेहनत किए हैं, जुस्तजू किए हैं, अल्लाह ताला इनकी मेहनतों, काविशों और इनकी तगदो को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इसका बेहतरीन अजर अल्लाह तबारक व तआला इनको नवाजे। और जितने भी वॉलंटियर्स जो भी मेहनतें की हैं, अल्लाह ताला उनकी खिदमत को और उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। और हम जितना जब हम जो यहाँ सब मिल बैठे हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जन्नत में ऐसे ही मिल बैठने का अल्लाह वो मौका अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।